معاشی عملیت پسندی اور نظریاتی جمود۔ گزشتہ ہفتے کے اخبارات کی 6 سرخیوں کا 1990 کی دہائی سے موازنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آج تک پاکستان کے معاشی حالات میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ 1990 کی دہائی کی طرح آج بھی ملک کو زر مبادلہ کی کمی کا سامنا ہے، کیونکہ اس کی درآمدات زیادہ اور برآمدات کم ہیں۔ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے بیرونی قرضے لینے پڑتے ہیں۔ حکومت محصولات کی مد میں اس سے کہیں کم رقم اکٹھی کر پاتی ہے جتنی خرچ دیتی ہے۔ اخراجات پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کرنسی نوٹ چھاپتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک افراط زر کا شکار ہو جاتا ہے۔ معاشی ناکامی پر سیاستدان ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اشیاء صرف کی گرانی اور بے روزگاری کی وجہ سے گلیوں اور سڑکوں پر احتجاج ہوتا ہے۔ 1990 کی سیاسی چپکلش کے نتیجے میں 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد معاشی نظم، ریاستی اداروں کی نجکاری اور محصولات بڑھانے کی کوششوں کا بڑا چرچا ہوا، لیکن امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان کو ایک مرتبہ پھر امریکہ سے امداد ملنا شروع ہو گئی اور یوں معاشی اصلاحات کی ضرورت جاتی رہی۔ گزشتہ 4 اشروں کے دوران پاکستانیوں کی توانائی زیادہ تر نظریاتی اور سیاسی امور پر مرتکز رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشی فیصلے نہ کیے جا سکے۔ اقتدار پر فائز رہنے والوں میں صرف نواز شریف ہی معاش حوالے سے واضح تصور رکھتے تھے، نجکاری، عدم مرکزیت، معاشی آزادی، لیکن وہ بھی وضع کردہ اصلاحات کو عملی طور پر نافذ نہ کر سکے۔ پاکستان کے زیادہ تر صدور اور وزرائے اعظم کے بیانات کا معروضی تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں اقتصادی امور میں اس سے کہیں کم دلچسپی ہوتی ہے جتنی ان کے عہدے کا تقاضا ہے۔ غیر مربوط پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کو 1958 سے اب تک 23 مرتبہ IMF سے قرض لینا پڑا، بشمول 1988 سے اب تک 14 مرتبہ اور 2000 سے لے کر اب تک 6 مرتبہ۔ معاشی ضرورت کے لیے IMF کی طرف رجوع کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مریض کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کرا دیا جائے۔ جون 2023 میں ختم ہونے والے مالی سال میں پاکستان کی اقتصادی شرح نمو 0.29% رہی، جبکہ گزشتہ سال اس کا ہدف 5% رکھا گیا تھا۔ یہ آبادی میں اضافے کی شرح 2.5% سے کہیں کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملکی آبادی معاشی نمو سے کہیں تیزی سے بڑھتی ہوئی معاشی بحران کی جڑیں گہری کر رہی ہے۔ پاکستان کو برس برس سے بجٹ اور تجارتی خسارے کا سامنا رہا۔ اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کبھی چند ماہ کی درآمدات کے لیے درکار ذخائر سے نہیں بڑھ پائے۔ اقتصادی ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ہر معاشی مرض کا کوئی نہ کوئی علاج موجود ہے، اس لیے معاملہ مسائل کے حل کا نہیں بلکہ رہنماؤں اور عوام کی طرف سے حل کو عملی طور پر نافذ کرنے کے عزم کی کمی کا ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر سیاستدان مبالغہ آمیز بیانات کے ذریعے اپنے حامیوں کو جذباتی طور پر ابھارتے رہتے ہیں۔ مقبول عام بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان ایک امیر ملک ہے جو بدعنوان سیاستدانوں کی وجہ سے غریب ہے۔ بلا شبہ بدعنوانی ایک بری چیز ہے، لیکن یہ تجارتی خسارے یا مسلسل زر مبادلہ کی کمی کی بنیادی وجہ نہیں۔ مزید یہ کہ زیادہ تر ممالک نے معاشی لحاظ سے اہم منصوبوں سے وابستہ بدعنوان افسران کی تحقیقات، مقدمے اور سزا کا ایک ایسا نظام وضع کر رکھا ہے جو ان افسران کو ملنے والی سزا کے باوجود ان سے متعلقہ منصوبوں کو متاثر نہیں ہونے دیتا۔ دوسری طرف پاکستان نے متعدد مرتبہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، کیونکہ یہاں بدعنوانی کے الزامات لگا کر معاشی سرگرمی میں مداخلت کی جاتی ہے۔ مقبول عام افسانوی نعروں کے برعکس بیرونی ممالک سے اربوں ڈالر جو پاکستانیوں نے لوٹ کر غیر ملکی بینکوں میں چھپا رکھے ہیں، واپس لانے سے بھی ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کچھ پاکستانیوں نے کتنی رقم جائز یا ناجائز طور پر بیرونی ممالک میں رکھی ہوئی ہے۔ گزشتہ 4 سال کا تجربہ ہمیں باور کرانے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ کسی غیر ملکی حکومت یہ کہنا آسان نہیں کہ وہ کسی کی ملکیت ہمارے حوالے کر دے۔ اسی طرح بعض افراد کی جانب سے احتیاط کے ذریعے محصولات کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ 1990 کی دہائی کی قرض اتارو ملک سنوارو مہم اور حال ہی میں ایک سابق چیف جسٹس کی طرف سے بنایا گیا ڈیم فنڈ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا۔ پاکستان کے معاشی مسائل کا حل طے شدہ اقتصادی پیمانوں میں تلاش کرنا ہوگا۔ پیداواری صلاحیت میں اضافہ، ریاستی مالیات کا بہتر انتظام اور عالمی مسابقت۔ مختصر مدت میں ملکی بجٹ پورا کرنا ہوں گے۔ بہت سے سیاستدان اور میڈیا شخصیات IMF کے تقاضے کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ IMF بجلی کے نرخ یا ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا نہیں کہتا، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ حکومت اپنی آمدنی جو براہ راست اور بالواسطہ ٹیکسوں سے آتی ہے اور اخراجات جس میں ایندھن اور بجلی کے لیے خزانے سے دی جانے والی سبسڈی بھی شامل ہے کے درمیان کمی لائے۔ سبسڈی میں کمی ہونے سے ایندھن اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس پر لوگ شکایت کرتے ہیں۔ حکومت دیگر اخراجات کو بھی کم کر سکتی ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے ٹیکس اصلاحات کر سکتی ہے۔ زراعت سمیت متعدد شعبوں کی آمدنی پر فی الحال ٹیکس نہیں۔ زمینداروں نے کئی دہائیوں سے زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کی مخالفت کی ہے، لیکن اس اہم شعبے پر ٹیکس لگانے کی ضرورت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اتنا ہی ضروری ہے کہ ریاستی ملکیت میں چلنے والے کاروباری اداروں سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ ان پر مسلسل رقم ضائع ہو رہی ہے۔ ان کی نجکاری حکومت کا بوجھ کم کر دے گی اور وہ اپنے اثاثے غیر پیداواری ذرائع سے نکال کر پیداواری ذرائع میں لگا سکے گی۔ طویل مدتی پالیسی کے طور پر پاکستانیوں کو معاشی عملیت پسندی کو اپنانا اور نظریاتی آنچ کو دھیما کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے پیداواری سخت کم ہو چکی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کار تو اس طرف کا رخ بھی نہیں کرتے۔ مذہبی عسکریت پسندی، فرقہ وارانہ بنیادوں پر بعض مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے علماء کی کال اور ججوں کے فیصلے جو سرمایہ کاری کے معاہدوں میں مداخلت کرتے ہیں، معاشی ترقی کے لیے سازگار نہیں ہیں۔
معاشی عملیت پسندی پاکستان کی تمام ممالک کے ساتھ کھلی تجارت کا تقاضا کرتی ہے، خاص طور پر قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، اس کے لیے سیاسی یا دیگر تنازعات کو ایک طرف رکھا جائے، انسانی وسائل کی تعمیر میں سرمایہ کاری کی جائے جس سے ملک کی تکنیکی بنیاد کو وسعت اور معیشت کو جدت ملے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا، ملک ایک IMF پروگرام سے نکل کر دوسرے پروگرام کی دلدل میں اترتا رہے گا۔